اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کہ آخری کوارٹر کا سٹارٹ کرتے ہوئے سبق نمبر 16 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الکافرون جو کہ ہماری جو نصاب ہے، جو ہمارا کانٹینٹ تھا، اس کی آخری صورت ہے۔ چھوٹی صورتیں جو ہم نے پڑھنی تھی ان میں سے آخری صورت ہے، وہ پڑھیں گے، اور فعل امر اور نہیں کے کچھ مزید افعال جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح سورہ کافرون کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، سورت شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑے سے ذرا گرامر کے اپنے اسباق جو ہے نا ان کو ریوائز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ہمیں انتم، انا، یہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو شروع میں ضمائر پڑھے تھے وہ کیا تھے؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں انتم نظر آ رہا ہے، انتم، اور انا نظر آ رہا ہے، انا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں کم نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں کم نظر آ رہا ہے۔ کم کیا ہے؟ جو ضمائر متصلہ تھے، اٹیچڈ پروناؤن، وہ جب ہم نے پڑھا تھا ہو، ہم، کا، یہ، کم۔ کم کا مطلب ہے آپ سب، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا یہ نظر آ رہا ہے، تو یہ کا مطلب ہے میں، میرے لیے سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری جو چیز میں ریوائز کرنا چاہوں گا وہ ہے آبادہ کا ٹیبل۔ تو آبادہ کا ماضی ہم نے پڑھا تھا آبادہ، آبادو، آبدتا، آبدتو، آبدتم، آبدنا، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں ہم نے جو مضارع پڑھے تھے وہ تھے یعبدو، یعبدونا، تعبدو، آبدو، تعبدونا، نعبدو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس کے بھی کچھ الفاظ، اس ٹیبل کے بھی کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں، جیسے آبدو نظر آ رہا ہے، تعبدونا نظر آ رہا ہے، پھر آبدو دوبارہ آ گیا، پھر ابدتم نظر آ رہا ہے، پھر آبدو دوبارہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں کوئی 4-5 الفاظ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی طرف۔ تو سورہ کافرون کیا ہے؟ یہ سورت مکی ہے۔ مکہ میں یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کا جو پہلا حصہ، ان کا پہلا جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اسلام میں شریک ہو رہے تھے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا۔ لیکن جب یہ حربہ ان کا ناکام ہو گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے، مزید ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کا دین کمزور ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر کی، انہوں نے مصالحت کی پیشکش کی۔ یہ کیا تھی؟ یہ پیشکش یہ تھی کہ آپ 1 سال نعوذ باللہ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، اور اگلے سال ہم سب مل کے آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ تو انہوں نے
درمیانی راستہ ایک نکالنے کی کوشش کی کہ ریزسٹنس سے تو یہ بات نہیں ہو رہی، تو اب ہم ڈائلاگ کے ذریعے یا کچھ مذاکرات کر کے تو آپس میں کچھ سیٹنگ بنا لیں جس سے ہم دونوں کا جو بھی دونوں کنسیپٹس جو ہیں وہ چل سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے اس بات کا صاف صاف جواب دے دیا کہ عقیدہ توحید اور ایمان میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو طواف کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اگر عمرے کی کتاب پڑھی ہوگی یا وہاں پہ جا کے نفل پڑھے ہیں، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ اور ایک اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت یہ ہے کہ سورہ وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگی میں ہم اس کو اس طرح لا سکتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو سورت پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اللہ کے رسول سے ایک اور حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کے سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ۔ تو اس طرح ہم بھی اگر اپنے معمول میں اس صورت کو لے آئیں تو ہماری زندگی میں بھی اس صورت کی جو صورت کے اندر جو اسباق ہیں ہم ان کو بار بار ریوائز کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے ایمان پہ پکے ہو جائیں گے اور شرک سے بری قرار پائیں۔ تو پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے پہلے 3 پڑھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، وہاں پہ ہم نے پڑھا۔ تو قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، تو یہ حکم دیا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ہم سب کے لیے حکم ہے۔ تو قل کا جو صیغہ اب ہم چونکہ امر پڑھ چکے ہیں تو اب ہمیں پتہ ہے کہ قل کیا ہے، تم کہہ دو، قل کہہ دیجئے یا تم کہہ دو، یا ایھا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ تو یا ایھا ہم نے پہلے سے بھی پڑھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا تھا صرف یا بھی ندا کے لیے یا بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایھا بھی استعمال ہوتا ہے بلانے کے لیے، اور یا ایھا بھی استعمال ہوتا ہے بلانے کے لیے۔ تو ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم نے پڑھا تھا تشہد میں، اور یا ایھا اب آ گیا ہمارے سامنے۔ تو ان تینوں الفاظ کا مطلب جو ہے وہ سیم ہے، ان تینوں الفاظ کا مطلب ہے اے، بلانے کے لیے استعمال۔ اچھا، آگے ہے جی الکافرون۔ تو ہم نے یہ اسماء والی کلاس میں جب شروع میں ہم نے اسماء پڑھے تھے اس وقت ہم نے پڑھا تھا کافر کی جمع ہے کافرون، اور کافرن یا کافرن کی جمع ہے کافرین۔ تو یہ دونوں جمع جو ہیں یہ ہم نے پڑھی تھی، تو یہاں پہ کافرون استعمال ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کافروں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ پہ بھی اس جگہ کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ جو کفر کرنے والے ہیں یعنی کہ جو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، ان کو کافر کہہ کر نہیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے یا تو کہا پورے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے یا تو جب مومنوں کو بلایا تو کہا یا ایھا المومنون، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو جب بلایا تو اس وقت اس طرح کہہ کے بلایا۔ اور جب ایمان لانے والوں کے علاوہ جب انسانوں سے جنرل خطاب کرنا تھا یا مشرکین سے یا منافقین سے کسی طریقے سے خطاب کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، تو یہ واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کافر کہہ کر بلایا۔ اب کافر جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناراضگی کے ساتھ یا انتہائی غصے کے ساتھ یہ آیت نازل کی یا یہ صورت نازل کی۔ جب مطلب آپ امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام رسانی کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان پہ نازل فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ اب عام لوگوں تک یا باقی لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں، اور انہی کو آفر ہو جاتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے شرک کریں، نعوذ باللہ، اور ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے توحید کریں گے۔ تو اس بات پہ ظاہر ہے اگر کسی ایلچی کو یا کسی پیغام رسان کو جو اس کا پیغام بھیجنے والا ہے، اس کا مالک ہے، اس کا آقا ہے، اس کے میسج کے الٹ کوئی آفر کی جائے گی، تو وہ جو میسج بھیجنے والا ہے یا پیغام بھیجنے والا ہے وہ کتنے غصے میں ہوگا اس بات پہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں سے سخت ناراض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ان کو کافروں کہہ کر مخاطب کیا۔ اب کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس لفظ میں کوئی برائی ہے، یعنی کہ یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کو قبول کرنا، تو ایک طرف قبول کرنا تو ایک لیول تھا نا جی، قبول کر لیا، اس کا انکار کر دیا۔ دوسرا لیول اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے ڈالی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کافر کا لفظ استعمال کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ ایک اور جگہ پہ مسلمانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ طاغوت سے کفر کرے۔ تو کفر کا مطلب ویسے کیا ہے؟ کافر کا مطلب ہے انکار، اور انکار کرنے والا، اور کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر مسلمان بھی کافر ہے لیکن طاغوت کا کافر ہے، اور اگر کافر لفظ میں کوئی گالی ہوتی یا کوئی برائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا، لیکن مشرکین کے لیے ایک ہی دفعہ استعمال ہوا، اور وہ انتہائی غضب یا غصے کو شو کرتے ہوئے استعمال ہوئی۔ تو یہاں پر ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ جب حق میرے سامنے آ جائے تو میں بجائے اس کو جھٹلاؤں، ہیلے بہانے ڈھونڈوں، اس کو نظر انداز کرنے کے لیے مختلف توجیحات گھڑوں، تو اس کے بجائے میں اسے فوری پہچاننے کے بعد میں فوری طور پر اسے قبول کروں۔ اور پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کتنی دفعہ میں نے اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ سچ ہے، لیکن میں اسے ٹھکرا دیتا ہوں یا فوری طور پہ قبول نہیں کرتا۔ اور پھر ہمیں پلان بنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کرنی ہے، اور پلان بنانا ہے کہ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ جب میں حق کو پہچان جاؤں، پہلے میں حق کو پہچاننے کی کوشش کروں گا، اور جیسے ہی میں حق کو پہچان جاؤں تو میں فوری طور پہ اسے قبول کروں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ لا کا مطلب ہے نہیں، یہ ہم اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے 4 الفاظ پڑھے تھے، لا، ما، لم اور لن۔ تو لا جو ہے وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ عام طور پہ فعل مضارع میں جب نفی کرنی ہوتی ہے تو لا استعمال ہوتا ہے۔ تو لا کا مطلب ہے نہیں۔ اعبدو، اعبدو ہم نے لفظ پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا یعبدو، یعبدونا، تعبدو، اعبدو۔ اعبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں، تو لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا۔ ما
بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا. ما کا مطلب ہے جو یا جس کی. تو یہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ ما کا مطلب ہے ہو. جیسے ہم نے من کے بارے میں پڑھا تھا من از اکول ٹو وٹ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ما جو ہے نا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہو کے برابر ہے. ما از اکول ٹو وٹ اور من جو ہے وہ ہو کے برابر ہے. تو ما ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اسم کے ساتھ, کسی حرف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں. اور جب کسی اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ما شروع میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے ما دینو کا, کیا ہے تمہارا دین. اور جب درمیان میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا جو. تو یہاں پہ یہ ایک اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے, تو اور درمیان میں, جملے کے درمیان میں استعمال ہوا ہے, تو اس لیے اس کا مطلب ہے جو. اچھا, تعبدون. تعبدون کیا ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا نا, یا بدو یا بدونا تعبدو آبدو تعبدون, تم سب عبادت کرتے ہو. تو لا آبدو ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا. اچھا, اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کے تین معنی ہیں. اسباق ہم دیکھتے ہیں اگر, تو عبادت کے تین معنی ہیں. سب سے پہلا ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش کرنا. دوسرا ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا. اور تیسرا ہے غلامی کرنا. تو پوجا اور پرستش کا کیا مطلب ہے کہ ایک طریقہ کار ہے, جیسے سجدہ کرنا, اس کے سامنے جھکنا, یا ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہونا. تو یہ جو ہے نا محبت اور عقیدت کے ساتھ جب کیا جائے گا تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا جائے گا. اسی طرح احکام کی اطاعت اور فرما برداری کرنا, یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور غلامی جو ہے نا وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تینوں معنی میں جب ہم یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عبادت کرنا ہے. اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے, عقیدہ توحید کیا ہے. وہ چار چیزیں ہم نے پڑھی تھی. ذات میں اللہ واحد ہے, احد ہے. اللہ صفات میں احد ہے, اللہ حقوق میں احد ہے, اور اللہ اختیارات میں احد ہے. تو یہ جب چاروں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو یہ عقیدہ ہوا. اور عبادت کیا ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں محبت, اطاعت اور پوجا, پرستش, اطاعت اور غلامی, یہ تینوں چیزیں جب ملیں گی تو عبادت بنے گی. تو آج اسلام کے دشمن جو ہیں وہ اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر وقت ہر جگہ. اسلام کو, ہمارے جو عقائد ہیں ان کو, پھر اختیارات والے عقیدے کو, خاص طور پہ اختیارات والے عقیدے کو. تو اس کے علاوہ پھر ہماری جو عبادت کے طریقے ہیں ان کو. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قربانی آتی ہے تو اس طرح کے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے پیسے ضائع کر دیے, تو اس کی بجائے آپ کسی کی شادی کرا دیں. تو بھائی شادی کرانی ہے ویسے کرا دو, یہ تو عبادت ہے, عبادت کو تو نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح اتنے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, اگر اور ہم ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں, یا اتنے لوگ حج پہ چلے گئے اور آپ کے ارد گرد اتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, تو ان کی مدد کر دو, تو حاجی بننے کی ضرورت نہیں. او بھائی اللہ کے بندے, حج کرنا الگ بات ہے, حج کرنا ایک علیحدہ فرض ہے, جس کے اوپر فرض ہے اس نے حج کرنا ہی کرنا ہے. وہ جس کی مدد کرنی چاہیے اس کی ویسے مدد کرو, حج کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جو ہمارے جو ہیں اسلام میں جو احکامات ہیں, اور پھر اسی طرح اختیارات کے احکامات کو, مثال کے طور پہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ سود حرام ہے. اب سود حرام ہے, اب اس کے بارے میں یہ سوچتا رہے بندہ کہ بھئی یہ سود کے بغیر معیشت کیسے چلے گی, سود کے بغیر ہمارا نظام کیسے چلے گا, ہمارا نظام جو ہے وہ دنیا کے نظام کے ساتھ میچ نہیں کرے گا, جب میچ نہیں کرے گا تو ہم کیسے کریں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ ساری باتیں جو کہنے والے ہیں وہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں, ان کو پہچاننا چاہیے. وہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, وہ اخلاقیات کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, بلکہ وہ اسلام سے اور اخلاقیات سے اور
دین سے دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیں، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا آگے ہے جی، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا اور نہ، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم اور نہ تم، انتم کا مطلب ہے تم سب، اور نہ تم سب، عابدون، عابدون جمع ہے عابد کی، تو ہم نے پڑھا تھا عابد، پھر اس کی جمع ہے عابدون، اور عابدن یا عابدین کی جمع عابدین بھی ہو سکتی ہے۔ تو عابدون کا کیا مطلب ہے؟ عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، اور عابدون کا مطلب ہے عبادت کرنے والے۔ تو ولا انتم عابدون، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اب اس میں سے اسباق اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے پچھلی آیت میں ہم نے بتایا کہ میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس غلط فہمی میں رہنا کہ تم ان عقائد کے ساتھ، یا یہ جو ملے جلے سے عقائد ہیں اسلام کی تعلیمات کو توڑ موڑ کے، یا تم مجھے کچھ سبق پڑھا رہے ہو کہ بھئی شرک کر لیں ساتھ میں، تو اس طرح کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ کی بات ماننی ہے تو 100% ماننی پڑے گی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ 80% اللہ کی مان لیں، 20% کسی اور کی مان لیں، اور پھر کہیں کہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ تو مکسڈ عبادت ہے۔ تو جیسے یہ عبادت نہیں ہے اللہ کی، تو اسی طرح اس کہا جا رہا ہے کہ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو نہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس طریقے سے اس کی عبادت کر رہے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل یہ ایک اور جو چل رہا ہے نا کہ جی سارے مذاہب بیسیکلی ایک ہی ہیں، کوئی ایشور کو پوجتا ہے تو کوئی اللہ کو پوجتا ہے، تو ایک ہی نام، فرق ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کے سارے جتنے بھی کنسپٹ دینے والے ہیں، جتنے بھی اس طرح کی باتیں کہنے والے ہیں، ان کے سامنے ڈٹ کے ان آیات کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں عبادت کرتے۔ چوتھی آیت ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا کا مطلب ہے اور نہ میں، ٹھیک ہے، ولا کا مطلب ہے اور نہ، انا کا مطلب ہے میں، عابدن یہ وہی ہے عبادت کرنے والا ہوں، یا عبادت کرنے والا، عابد ہم نے ابھی پڑھا تھا عابد کی جمع عابدون، ما کا مطلب ہے جو، اور عبد تم کیا چیز ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے، عبد تم سب نے عبادت کی۔ ٹھیک ہے، تو پچھلی آیات میں مضارع کی بات ہو رہی تھی، یعنی کہ حال اور مستقبل کی بات ہو رہی تھی، اس آیت میں ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ ماضی کا کیا مطلب ہے؟ نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو شدت سے انکار ہو رہا، کیا کہ نہ میں نے مستقبل میں، پہلے مضارع سے بات کی، مضارع کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں نے مستقبل میں کبھی تمہارے معبودوں کی عبادت کی، اور نہ کبھی تم نے میرے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت کی، نہ تم نے حال میں اس کی عبادت کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں نے حال میں اس زمانے میں ابھی اس وقت عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور اب ماضی میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اور نہ میں نے اس کبھی گزرے ہوئے زمانے میں ان کی عبادت کی جس کی تم لوگ عبادت کرتے تھے۔ اور پھر آخر میں دوبارہ آیت ریپیٹ ہوئی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کہ تمہاری حرکتوں سے یہ لگتا ہے کہ نہ تم موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے، نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں
جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین. لکم ہم نے پہلے ٹیبل پڑھا تھا، لہو، لکم، لکا، لی، لکم. لکم کا مطلب ہے تم سب کے لیے، دینکم تم سب کا دین، تم سب کے لیے تم سب کا دین، ولی اور میرے لیے، دینی. ٹھیک ہے، یہاں پہ یا جو ہے وہ معذوف ہے، اصل میں یہ لفظ تھا دینی، لیکن یا جو ہے وہ یہاں پہ گر گیا. اور کس وجہ سے گرا یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے QC 4-5 میں، کہ کسی کسی جگہ پہ آپ کو اسم کے نیچے زیر جب نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اور کوئی اور لفظ تھا اصل میں. تو دینی کا مطلب ہے میرا دین، تو ولی دین اور میرے لیے میرا دین. لکم دینکم تم سب کے لیے تمہارا دین، ولی دینی اور میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں سے کیا اسباق نکالے؟ مطلب یہ کہ تمام مذاہب برابر نہیں ہیں، تم سب کا جو دین ہے وہ تم لوگ اپنے دین پہ رہو اور میں اپنے دین پہ رہوں گا. اب یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں، اس آیت میں سے کچھ لوگ یہ مطلب نکال لیتے ہیں کہ بھئی اس آیت کے بعد ہمیں کسی کو تبلیغ دینی چھوڑ دینی ہے کہ وہ اپنے دین پہ رہیں میں اپنے دین پہ رہوں. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ چھوڑی نہیں. یہ صرف اس وقت ہے جب کوئی مصالحت کی پیشکش کرے، جب کوئی کہے کہ یار ہم مل جل کے کچھ ایسا ہائیبرڈ سسٹم بنا لیتے ہیں جس میں تمہاری بھی آدھی باتیں مانی جائیں، آدھی ہماری باتیں مانی جائیں. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان کے سامنے اعلان کر دو کہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تم چاہے جیسا دین مرضی فالو کرو. تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تمہیں میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، تمہیں بات سمجھ آ گئی ہے، تمہیں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ تم غلط ہو اور تم نے حق کو پہچان لیا ہے، اس کے بعد بھی اگر تم اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو تو پھر تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں اپنے دین کو، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حق دکھا دیا ہے، جو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے میں اس رستے کو چھوڑوں یا اس رستے میں کچھ ملاوٹ کروں یا اس رستے کو تبدیل کروں اپنی مرضی سے. تو یہ اس صورت میں یہ جواب دیا جائے. اچھا، اب سورہ کافرون میں آپ نے دیکھا کہ TPI کا کتنا اچھا استعمال ہے. فعل ماضی استعمال ہوا، فعل مضارع استعمال ہوا، فاعل استعمال ہوئے، فاعل ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں لیکن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ضمائر استعمال ہوئے. تو اس طرح سورہ کافرون میں یہ ساری چیزیں استعمال ہوئیں. تو اب ہم اس تصور اور احساس کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ اس سورہ کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. تو آیت کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے خطاب، یعنی کہ آیت شروع ہو رہی ہے، سورت شروع ہو رہی ہے، کس طرح شروع ہو رہی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون. سب سے پہلے کافروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے. پھر مضارع کی بات ہے، یعنی کہ آج کی بات یا مستقبل کی بات ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. پھر ماضی کی بات ہے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اور آخری بات، کمپلیٹ بات ختم کرتے ہوئے، لکم دینکم ولی دین. تو سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہوا؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہو گیا.
اس سے پہلے ہم نے اور کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں؟ ہم نے سورہ نصر پڑھی. سورہ نصر میں ہم نے کہا تھا کہ 4 باتوں میں، 4 جملوں میں اس کا خلاصہ بتائیں گے. سورہ نصر کا خلاصہ یہ ہے کہ مدد، فتح تب نصیب ہوگی جب اللہ کی مدد آئے گی. اور کامیابی کیا ہے؟ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. اور جب کامیابی حاصل ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ حمد کرنی ہے اللہ کی، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، پاکی بیان کریں، حمد کریں اور استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ 4 چیزیں سورہ نصر کا خلاصہ تھی. سورہ ناس کا خلاصہ تھا ہر قسم کے شرک سے بچنے کی دعا، اور خاص طور پہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. پھر سورہ فلق تھی. سورہ فلق تھی ہر قسم کے شرور سے بچنے کی کا فارمولہ، خاص طور پہ اندھیرا، جادو اور حسد. سورہ اخلاص ہم نے پڑھی تھی، عقیدے کو خالص کرنے والی سورت. اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھی تھی سورہ عصر ہم نے پڑھی تھی، جس میں تھا مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. اور اس طرح یہ 6 صورتیں پوری ہو گئیں چھوٹی. اور سورہ فاتحہ جو 7ویں صورت تھی وہ ہے ہدایت کی طرف، ہدایت کے راستے کی دعا یا ہدایت کی دعا. اس طرح آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. تو بریک لیتے ہیں ہم، اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے تھے فعل امر اور نہیں. تو آج ہم انشاءاللہ دوسرا جو ٹیبل تھا، دوسرا جو گروپ ہے افعال کا، اس کے امر اور نہیں پڑھیں گے. تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹی پی آئی کے ساتھ کمپوننٹس ہیں: سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. اور ہم نے اسم فعل حرف پڑھے. اسم کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا، حرف پڑھ لیا. فعل جو ہے وہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. فعل میں سے بھی ہم نے فعل ماضی پڑھ لیا، فعل مضارع پڑھ لیا، اور اب ہم فعل امر پڑھ رہے ہیں. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ فعلا، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اور امر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے ذریعے کسی چیز کا حکم، کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، اور نہیں کے ذریعے کسی کام سے روکا جاتا ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضارع میں سے، مطلب امر جب دیا جائے گا تو وہ مضارع میں ہوگا، وہ ماضی میں امر حکم نہیں دیا جا سکتا. آپ حال میں حکم دیں گے یا مستقبل کے لیے حکم دیں گے. تو حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے. تو مضارع کا جو سامنے والا جو ہے نا، تفعلوا، یہ استعمال ہوگا امر بنانے کے لیے. اور امر بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ تا گرا دیں گے، لام کو ساکن کر دیں گے تو امر بن جائے گا. اور جب بھی یہ عربی کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی ساکن لفظ سے اسم شروع، کوئی بھی نام، کوئی بھی لفظ شروع ہو رہا ہوگا ساکن سے، تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ حرکت والا لفظ لگانا پڑے گا. تو عام طور پہ حمزہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو تفعلوا سے یہ بنا فا ساکن، عین کے اوپر زبر اور لام ساکن. تو اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ حمزہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا افعل. اور اس کا اشارہ ہم نے پڑھا تھا دائیں ہاتھ کی انگلی سے اوپر سے نیچے لکھیں گے افعل، پھر افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. نہیں کا اشارہ یہ تھا. ٹھیک ہے. تو جی سسٹر فضیلہ، آپ نے کوئی سوال پوچھنا؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی سوری سر، وہ غلطی سے ہو گیا تھا. اچھا. تو پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ افعل کے لیے جب کچھ کسی کو حکم دیا جائے افعل، تو جواب ہوگا مضارع کا اپنی طرف والا اشارہ افعلو. افعل کا جواب ہوگا افعلو، اور افعلو کا جواب، تم سب کرو کا جواب ہوگا ہم سب کرتے ہیں، نفعلو. تو یہ تھا. اسی طرح پھر ہم نے فاتحہ کا سے بنایا تھا افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. اور جعل سے بنایا تھا اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو.
آج ہم دوسرا جو گروپ ہے وہ پڑھیں گے. تو دوسرا گروپ ہے ناصارہ. ناصارہ میں ہم نے 4 افعال پڑھے تھے: ناصرہ، عبدہ، خلقہ، ذکرہ. تو ان کو ہم جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ناصرہ سے ہم نے پڑھا تھا ینصرو، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تنصرو سے ہم بنائیں گے فعل امر. تو کیسے بناتے ہیں؟ تا گرائیں گے اور آخری لفظ را کو ساکن کریں گے. تو یہ بن جائے گا نون ساکن سواد کے اوپر پیش اور را ساکن. تو اس سے پہلے ہم لگائیں گے حمزہ. تو اب یہاں پہ ویسے جو بننا چاہیے تھا وہ تو بننا چاہیے تھا انصر. ٹھیک ہے، ہم نے جو جس طرح پیچھے پڑھا تھا افعال، تو یہاں پہ بننا چاہیے تھا انصر. تو انصر عربوں کو پڑھنا مشکل لگتا ہے، تو انہوں نے اس کو حمزہ کے اوپر پیش کر دی. انہوں نے کہا حمزہ چونکہ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کرنا ہے تو زیر کے بجائے ہم پیش کے ساتھ ایڈ کر دیتے. تو یہ انہوں نے کر دیا انصر. انصر جو ہے وہ پڑھنا آسان تھا ان کے لیے، تو اس لیے انہوں نے انصر کر دیا. تو صرف واحد یہی ٹیبل ہے، ایک ہی ٹیبل ہے جس میں حمزہ کے اوپر پیش لگنی ہے. باقی سارے ٹیبلز میں حمزہ کے نیچے زہر ہی ہے. تو اس لیے اتنی کوئی مطلب صرف ہمیں یہ ایک ایکسیپشن ہے، اس کو یاد رکھنا آسان ہے. تو کیا بنا؟ انصر تو مدد کر، انصرو تم سب مدد کرو. لا تنصر تو مدد کر، لا تنصرو تم سب مدد کرو. ٹھیک ہے، دوبارہ سنیے. انصر تو مدد کر، انصرو تم سب مدد کرو. لا تنصر تو مدد کر، لا تنصرو تم سب مدد کرو. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ پڑھیے. انصر تو مدد کر، انصر تو مدد کر، انصرو تم سب مدد کرو. انصروا تم سب مدد کرو. لا تنصر تو مدد کر، لا لا تنصر تنصروا تم نہ مت مدد مدد کرو. لا تنصرو تم سب مدد کرو. لا لا تنصروا تم تم سب مت مدد کرو. انصر، انصرو. انصر لا تنصر، لا تنصرو. لا لا تنصر لا تنصروا. انصر، انصرو. انصر انصروا. لا تنصر، لا تنصرو. لا تنصر لا تنصروا. انصر، انصرو. انصر انصروا. لا تنصر، لا تنصرو. لا لا تنصر لا تنصر لا تنصروا. تنصروا. الحمدللہ. اچھا چلیں جی، آپ کون بتائے گا انصر کا جواب کیسے دیں گے؟ انصر مت کر. انصر تو مدد کر، اس کا جواب دینا ہے، کیسے دیں گے؟ سوف ننصر. سوف نہیں، دیکھیں نا، انصر تھا مدد کر، ٹھیک ہے، تو واحد کے لیے نا. تو انصر کا جواب آئے گا انصرو. انصر میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. ٹھیک ہے. اور انصرو کا جواب کیسے آئے گا؟ ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں. تم سب مدد کرو کا جواب ہوگا ہم سب مدد کرتے ہیں یا ہم سب مدد کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آگے تو وہی ہے. انصر کا جواب ہے انصرو، میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. اور انصرو تم سب مدد کرو کا جواب ہے ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں یا ہم سب مدد کریں گے. اور اگر ہم کوئی اسم لگا دیں جس کے اوپر ڈبل زبر ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کی جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ زید ہے. تو حکم دیا جا رہا ہے کہ انصر زیدن، تم سب مدد کرو، تم مدد کرو زید کی. تو اس کا جواب ہوگا انصرو زیدن، میں مدد کرتا ہوں زید کی. انصرو زیدن، تم سب مدد کرو زید کی. ننصرو زیدن، ہم سب مدد کرتے ہیں یا ہم سب مدد کریں گے زید. ٹھیک ہو گیا. آگے اگلا ٹیبل ہے جی ذاکرہ. ذاکرہ کا ماضی کوئی پڑھ کے بتائے، سامنے آ بھی رہا ہے. ذکرہ ذکروا ذکرتا ذکرتم ذکرتم ذکرنا. زبردست، اشاروں کے ساتھ یاد کر رہے ہیں نا. اچھا اب جی بالکل. مضارع کوئی بتائیں، کوئی اور بتا دیں. یذکروا
यज़कुरू यज़कुरूना तज़कुरू उस्कुरु तज़कुरूना तस्कुरुना नज़कुरू। नस्कुरु। नज़कुरू। तो अब क्या हुआ, तज़कुरू से हम बनाएंगे अमर। कैसे बनाएंगे? ता गिरा देंगे ता और गिरा आखिर देंगे, में रा को रा को और साकिन रा कर को देंगे। तो साकिन ये कर इसको देंगे। पढ़ना मुश्किल है, तो इससे पहले क्या करेंगे? हमजा हमजा लगाएंगे लगाएंगे पेश के साथ। पेश के साथ, तो क्या बन जाएगा? और उज़कुर। पेश के साथ उसको उज़कुर का मतलब है तू याद कर या तू जिक्र कर। उज़कुरू तुम सब जिक्र करो। ला तज़कुर तू मत जिक्र कर। ला तज़कुरू तुम सब मत जिक्र करो। ठीक है, उज़कुर तू जिक्र कर, उज़कुरू तुम सब जिक्र करो। ला तज़कुर तुम मत जिक्र कर, ला तज़कुरू तुम सब मत जिक्र करो। चले मेरे साथ पढ़े। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरू तुम सब जिक्र करो। उसको जिक्र कर, उसकुरु तुम सब जिक्र करो। ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरू तुम सब मत जिक्र करो। ला तज़कुरु सब तस्कुरु मत तुम जिक्र सब करो। मत जिक्र उज़कुर करो। तू जिक्र कर, उसको उस्कुर तू तू जिक्र जिक्र कर, कर, उज़कुरू तुम सब जिक्र करो। उस्कुरु उसकुरु तुम तुम सब सब जिक्र करो। ला तज़कुर तुम मत जिक्र करो, ला तस्कुर तुम मत जिक्र करो। ला तज़कुरू तुम सब मत जिक्र करो। तुम ला सब मत जिक्र तस्कुरु तुम सब मत जिक्र करो। उज़कुर उज़कुरू करो। उसको उस्कुर उसकुरु उस्कुरु ला तज़कुर ला तज़कुरू। ला ला तज़कुरु तस्कुरु ला तस्कुरु। उज़कुर उज़कुरू उसको उस्कुर उस्कुरु ला तज़कुर ला तज़कुरू। ला ला तस्कुर ला तस्कुरु। चले, अब बताइए उज़कुर का जवाब क्या होगा? अज़कुर अज़कुर अज़कुरू। अज़कुरू, अज़कुर नहीं, अस्कुरु अज़कुरू। और उज़कुरू का जवाब नज़कुरु नज़कुरू। अस्कुरु नज़कुरू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उज़कुर का जवाब है अज़कुरू और उज़कुरू का जवाब है नज़कुरू। नस्कुरु। और अगर इसके साथ कोई लफ्ज़ लगाएं तो हम कहेंगे अब यहाँ पे अल्लाह के ऊपर जबर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तू जिक्र, उज़कुरिल्लाह, तू जिक्र कर अल्लाह का। अल्लाह का। अल्लाह का ठीक है, अस्कुरुल्लाह। हाँ जी। तो इसका जवाब होगा अज़कुरुल्लाह, मैं जिक्र करता हूँ अल्लाह का, या मैं जिक्र करूंगा अल्लाह का। उज़कुरुल्लाह तुम सब जिक्र करो अल्लाह का। नस्कुरुल्लाह। नज़कुरुल्लाह हम सब जिक्र करते हैं अल्लाह का, या हम सब जिक्र करेंगे अल्लाह का। चलें, जबरदस्त हो गया। अब आ गया जी आबदा। आबदा का माजी कोई और पढ़ ले जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था उनमें से। अबदा अबदु अबत्ता अबत्तु अबत्तुम अबदना। और मुजारे याबुदु याबुदूना ताबुदु आबदु ताबुदूना नाबुदु। ना बुदू, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका अमर कैसे बनाएंगे? ताबुद का ता गिराया जी, और दा को साकिन कर दिया। दाल को साकिन कर दिया, तो ये बन गया ऐन साकिन, बाप के ऊपर पेश और दाल साकिन। तो इसको पढ़ना हमजा पेश मुश्किल है, के तो साथ, हमजा पेश के साथ। हमजा पेश के साथ, तो ये बन गया ओ बुध। ओ ओ बुध, ओ बुध तू इबादत कर, ओ बुदू तुम सब इबादत करो। ला ताबुद तू मत इबादत कर, ला ताबुदू तुम सब मत इबादत करो। ठीक है, तो बहुत मैथमेटिकल है, बिल्कुल आपने एक कंसेप्ट समझ लिया। तो अब आप किसी भी फेल का जिसका आपको मुजारे पता है, मतलब मुजारे नहीं पता, बेसिकली आपको ये पता है कि फेल कौन सा है, तो उससे आप, और आपको ये पता बता दिया जाए कि ये किस ग्रुप में है, आपको ये बता दिया जाए कि ये नसरा के ग्रुप का है। ठीक है, तो बस इतना नॉलेज आपको काफी है। फेल पता है आपको और ये पता है कि ये नसरा के ग्रुप में से है। तो अब आप उसका माजी भी लिख सकते हैं, मुजारे भी लिख सकते हैं। आपको मुजारे से अमर बनाना भी आ गया। तो ताबुदू से ओ बुद तू इबादत कर, ओ बुदू तुम सब इबादत करो। ला ताबुद तू मत इबादत कर, ला ताबुदू
तुम सब मत इबादत करो। तो मेरे साथ पढ़े, ओ बुद्ध इबादत कर, ओ बुद्ध इबादत कर, ओ बुदू इबादत करो, ओ बुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुद मत इबादत, ला ताबुदू मत इबादत करो, ला ताबुदू मत इबादत करो, ओ बुद्ध ओ बुदू ओ बुद्ध ओ बुदू, ला ताबुद ला ताबुदू, ओ ला ताबुद, ओ बुद्ध ओ बुदू ओ बुद्ध ओ बुदू, ला ताबुद ला ताबुदू। ला ताबुद। अच्छा, अब अगला सवाल क्या था जी? ओ बुद्ध का जवाब कहाँ से आएगा? आप आबुदू, आबुदू। और ओ बुदू का जवाब? ना बुदू, ना बुदू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चूंकि पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए उस पे हम अमर और नहीं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम अल्लाह को पैदा करने का हुक्म नहीं दे सकते और अल्लाह को पैदा करने से रोक नहीं सकते, और किसी और इंसान को पैदा करने का हुक्म नहीं दे सकते और किसी और इंसान को पैदा करने से रोक नहीं सकते, इसलिए उस पे हम अमर और नहीं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आखिर में है नुक्ता तालीम। नुक्ता तालीम क्या है? आज का नुक्ता तालीम है कि अल्फाज के मैनी याद रखने के लिए हमने एक फार्मूला, हमने एक तरीका याद किया था। वो तरीका आपको याद है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन का क्या मतलब है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? इन्नल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, तो क्या मतलब बताना है ना, मतलब बताइए। अगर अगर, और मतलब कैसे याद आया आपको? मिसाल याद रख के। तो जब आप मिसाल के साथ याद रखेंगे तो आपको मैनी मिक्स भी नहीं होंगे। देखें, अभी आपको इन्ना, आपको समझ आ गई कि ना ये अन है, इन देख के नहीं समझ आई कि ये इंशाअल्लाह है, लेकिन मिसालों से आपको याद आ गया। ये अशहदु अल्लाह वाला भी नहीं है इन, ये इन अल्लाह मा साबिरीन वाला भी इन नहीं है, ये इंशाअल्लाह वाला इन है। तो यहाँ से आपने पहचान लिया कि इन का मतलब है अगर, और ये आपने इस मिसाल के साथ पहचाना। तो जिन चीज़ों को मिसाल के साथ याद किया जाए तो वो आपस में गड़मड़ नहीं होते। ठीक है, तो ये इस चीज़ का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो आपने अभी करके देख ली। इसी तरह जब भी हम उस मिसाल को ज़हन में लाएंगे तो हमें फ़ौरन उसका मतलब आ जाएगा। तो इसी तरह जो जो अल्फाज हमने कुरान अभी नमाज में पढ़े हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हुए जब वो लफ्ज़ सामने आए और आपको मतलब याद ना आए, तो आप ये देखें कि ये लफ्ज़ हमने कहाँ पढ़ा था। जैसे ही आपको वो जगह आइडेंटिफाई कर लेंगे आप, चूंकि नमाज की इबारत तो हमें ज़ुबानी याद है, तो नमाज में हम जैसे ही पहुंच जाएंगे, मिसाल के तौर पे हम पहुंच जाते हैं तैयबात हमने पढ़ना है। तैयबात, तैयबात का क्या मतलब है? तो हो सकता है तैयबात का मतलब आपको याद करना वैसे मुश्किल हो, लेकिन जब आप पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, ठीक है, तो जब भी आप तैयबात वहां पे पहुंचेंगे तो आप फौरन याद आ जाएगा कि इसका मतलब है माली माली बात। बातें। ठीक है, इसी तरह और भी इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। तो ये आपको अल्फाज आप मिसालों से याद रखेंगे तो मानी जल्दी याद होंगे, रिकॉल करना आसान होगा, और एक लफ्ज़ का मैनी दूसरे लफ्ज़ को नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 16 का इख्तिताम हुआ। 194 अल्फाज हमने सीख लिए हैं जो कुरान करीम में 38,531 दफ़ा आए हैं। याद रखिए, कुरान में 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। 7 होमवर्क याद रखें, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, एक सुनने का, एक सुनाने का, और एक नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। याद रखिए, आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको नज़रअंदाज मत करें। अपने लिए दुआ करें, रब ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और अपने साथियों के लिए दुआ करें, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। वोकेबलरी कार्ड अपने साथ रखें और टीचर बनिए। जो कुछ हमने सीखा इसको सिखाना आसान है, इसको सिखाइए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सिखाइए, और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको खुद होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। और इसके लिए अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.